بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل جانا حرم شاہ قسط نمبر 13 پارٹ 2۔ گولی چلنے کی آواز پر ویر کی پلکوں میں جنشن ہوئی، لیکن جب اسے کسی تکلیف کا احساس نہیں ہوا تو اس نے حیرت سے آنکھیں کھول کر اپنے سامنے موجود آدمی کو دیکھا جس کے سینے پر گولی لگی تھی اور وہ اب زمین پر ڈھیر ہو چکا تھا۔ ویر نے پلٹ کر دیکھا جہاں امان باقی فوجیوں کے ساتھ بندوق تھامے پکڑے کھڑا تھا۔ حملہ! ایک نقاب پوش چلایا تو دہشت گردوں نے فوجیوں پر فائرنگ کرنا شروع کر دی، لیکن وہ لوگ وہاں موجود پتھروں کے پیچھے چھپ گئے اور ایک ایک کر کے دہشت گردوں کو نشانہ بنانے لگے جنہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ ویر کے پاس کھڑے نقاب پوش نے ایک سپاہی پر گولی چلانی چاہی، لیکن ویر نے اسے دکھا دے کر اس کا نشانہ خطا کر دیا تھا اور جلدی سے اٹھ کر اس کی گردن ہاتھوں میں لگی ہتھکڑی میں دبوچ کر جھٹکے سے توڑ دی۔ دہشت گردوں نے جب فوج کو خود پر حاوی ہوتے دیکھا تو کچھ گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے بھاگنے لگے، لیکن فوج نے ان پر گولیوں کی بوچھاڑ کر کے ان کا یہ منصوبہ بھی ناکام بنا دیا تھا۔ امان ویر کے پاس آیا اور اس کے ہاتھوں سے بندوق پکڑ کر اس کے ہاتھ کھولنے لگا۔ تم لوگ واپس کیوں لوٹ آئے؟ ویر نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ ایک سپاہی کسی بھی اپنے ساتھی کو تنہا نہیں چھوڑتا، اپنی آخری سانس تک، امان نے مسکرا کر کہا۔ ویسے بھی اس کام پر عماد سر نے مجھے لگایا تھا، تاکید کی تھی کہ آپ کو کچھ ہوا تو اچھا نہیں ہوگا، پھر سینئر کا حکم سارا آنکھوں پر۔ امان کی بات پر ویر بھی مسکرا دیا۔ تبھی ایک سپاہی گھبراتے ہوئے امان کے پاس آیا۔ کیپٹن جلدی میرے ساتھ آئیں، سپاہی نے گھبراتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ امان نے پریشانی سے پوچھا اور اس کے پیچھے چل دیا اور سپاہی اسے گاڑی کے پاس لے کر آیا جس میں کرنل کا بیٹا موجود تھا۔ سپاہی اس کے جسم سے وہ بڑی سی جیکٹ اتار چکے تھے۔ اس نے نیچے ایک بم موجود تھا جو اس بچے کو پہنایا گیا تھا۔ ڈیم اٹ! امان نے پریشانی سے اس بم کو دیکھا جس کے پھٹنے میں محض 3 منٹ باقی تھے اور اسے اس بم کا کوئی نالج نہیں تھا۔ سر اب ہم کیا کریں؟ یہ لوگ تو سوچ سے زیادہ خطرناک نکلے، ایک معصوم بچے کے ساتھ ایسا؟ ایک سپاہی نے پریشانی سے کہا، جبکہ امان کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ خود یہاں سے جانے کے لیے یا بیک اپ بلانے کے لیے کم سے کم 15 منٹ درکار تھے اور بچے کے پاس بس 3 منٹ ہی باقی تھی۔ تبھی ویر وہاں پر آیا، اس بچے پر بندے بم کو دیکھنے لگا۔ ہٹو یہاں سے! ویر نے امان کو سائیڈ پر کرتے ہوئے کہا اور خود بم کا قریب سے معائنہ کرنے لگا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ایک سپاہی نے غصے سے پوچھا۔ تم؟ لیکن امان نے اسے گھور کر چپ کرنے کا کہا۔ میں نے اپنی ساری زندگی یہی سب بنانے میں گزاری ہے، یہ کوئی اتنا پیچیدہ بم نہیں ہے۔ ویر نے اس بم کے اوپر کا حصہ ہٹا کر اس کے نیچے موجود تاروں کو دیکھا۔ دور ہٹ جاؤ یہاں سے! ویر نے امان اور باقی سپاہیوں سے کہا، لیکن امان نے انکار میں سر ہلایا۔ میری چھوٹی سی غلطی اور یہ پھٹ جائے گا، مر جاؤ گے تم سب ہمارے ساتھ، دور ہو جاؤ یہاں سے! ویر نے انہیں سمجھانا چاہا۔ نہیں ویر، ہم مصیبت میں پیٹھ دکھانے والوں میں سے نہیں ہیں، امان نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ تو ویر نے پریشانی سے انہیں دیکھا، پھر بم کی تاروں کو دیکھنے لگا۔ بم پھٹنے میں بس 1 منٹ باقی تھا، انہیں کاٹنے کے لیے کچھ دو۔ امان نے فوراً جوتے میں سے اپنا چاقو نکال کر ویر کو دیا۔ ویر محض تاروں کو پکڑ کر کاٹ دیا، اب بس ایک اور تار کاٹنی تھی، لیکن ویر سمجھ نہیں پا رہا تھا وہ کون سی ہے۔ ویر نے اس بچے کے چہرے پر خوف کو دیکھا، پھر گہرا سانس لے کر ایک تار پکڑی اور اسے کاٹ دیا۔ بم کا چلتا ٹائم رک گیا اور ویر نے سکھ کا سانس لے کر گاڑی سے باہر نکل آیا۔ سب سپاہیوں نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر اس کے لیے تالیاں بجانے لگے۔ اس کی حرکت پر ویر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ بولا تھا نا کہ تم ایک سپاہی ہو، جو تم نے کیا وہ مجرم نہیں کر سکتا۔ امان نے اتنا کہہ کر ویر کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ ویر حیرت سے پتھر کا ہو گیا، لیکن کیا اس نے سچ میں ہی کچھ ایسا کر دیا تھا جس سے وہ انہیں اتنا عظیم لگ رہا تھا؟ ویر کی نظر پیچھے زمین پر اوندے پڑے ایک نقاب پوش پر پڑی جو آہستہ سے ہلا تھا، پھر اس نے بندوق پکڑی اور امان کی کمر کی جانب کر دی۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے ویر پلٹا اور امان کو پیچھے کر کے خود کو آگے کر دیا۔ اس آدمی کی چلائی گولی سیدھی ویر کی کمر میں لگی۔ یہ دیکھ کر ایک سپاہی نے اس آدمی پر گولی چلا دی اور وہ بے جان ہو گیا۔ امان نے حیرت سے ویر کو دیکھا، اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی اور کمر سے خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ اسی گاڑی میں ڈالو! فوراً امان چلایا تو باقی سپاہیوں نے ویر کو گاڑی میں ڈالا اور انہوں نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ویر نے امان کا ہاتھ اپنے کپکپاتے ہاتھوں میں تھاما۔ عماد سے کہنا کہ اسے میرا الوداع کہہ دے، اسے کہنا مجھے بھول جائے،
اتنا کہہ کر ویر کا وجود بے جان ہو گیا۔ امان نے پریشانی سے اسے دیکھا، وہ بھی سمجھ چکا تھا کہ ویر کس کی بات کر رہا تھا۔ موت کے دہانے پر بھی اسے بس اپنی محبت، اپنی بیوی کی یا پرواہ تھی۔ عماد پریشانی کے حالت میں ہاسپٹل داخل ہوا تھا۔ کچھ وقت پہلے ہی جنرل شاہ میر نے اسے ویر کے بارے میں بتایا تھا، تبھی عماد اس علاقے کے لیے نکل پڑا جس کے ہسپتال میں وہ سب ویر کو لے کر گئے تھے۔ ہر طرح کے حالات سے نپٹنے والا ایجنٹ اس وقت اپنے دوست کی فکر میں بے حال ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اگر ویر کو کچھ ہو گیا تو وہ کیا کرے گا، مرجان کو کیا جواب دے گا۔ امان کو دیکھتے ہی عماد بے چینی سے اس کی جانب بڑھا، جو خود بھی کافی پریشان تھا۔ کیسا ہے وہ؟ آپریشن کافی دیر سے جاری ہے، اس کے علاوہ ڈاکٹرز نے کچھ نہیں بتایا۔ امان نے اسے بتایا تو عماد پریشانی سے اپنے بالوں میں ہاتھ چلانے لگا۔ ہوا کیسے یہ سب؟ امان، تم نے کہا تھا نا تم سب ہینڈل کر لو گے، تم نے کہا تھا مجھے شامل ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عماد کی بے چینی پر امان نے اسے ہر بات بتا دی، جسے سن کر عماد اپنا سر پکڑ کر وہاں موجود بینچ پر بیٹھ گیا۔ امان نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ جانتے ہو امان، جب میں راگا بن کر ان کے درمیان گیا تو وہاں مجھے ہر کوئی ایک درندہ، صفاق درندہ لگتا تھا، لیکن ویر نہیں۔ وہ سب سے مختلف تھا۔ اسے لگتا تھا کہ رحم اور محبت سے آ رہی ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ عماد نے امان کی جانب دیکھا۔ پہلی نظر میں اس کے اندر موجود رحم کو دیکھا تھا میں نے، جسے اس نے غم و غصے کی چادر سے ڈھانپ رکھا تھا۔ عماد کی آواز میں نمی کو محسوس کر کے امان نے اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ برا نہیں ہے امان، برا انسان گناہ پر پچھتاتا نہیں بلکہ ہٹ درمی سے اسے ہی درست مانتا ہے۔ وہ برا نہیں امان، عماد نے بے بسی سے کہا۔ جانتا ہوں سر، اور دیکھنا ان کو کچھ نہیں ہوگا، امان نے بھرپور یقین سے کہا۔ تو عماد نے ثابت میں سر ہلایا۔ ہاں، اسے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر اسے کچھ ہوا تو میں اپنی بہن سے نظریں نہیں ملا پاؤں گا ساری زندگی، عماد نے ضبط سے مٹھیاں بیچ کر کہا۔ پھر امان کے ساتھ انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر آیا اور امان بے چینی سے ان کی جانب بڑھے۔ وہ خطرے سے باہر ہے، شکر ہے گولی نے ان کی بیک بون کو ڈیمیج نہیں کیا، ورنہ وہ ساری زندگی چل ہی نہیں پاتے۔ عماد کی بات پر وہ دونوں نے شکر ادا کیا تھا۔ ابھی وہ کچھ دیر کے لیے وہیں رہیں گے، پھر انہیں وارڈ میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ ڈاکٹر کے بتانے پر عماد نے ثابت میں سر ہلایا۔ ڈاکٹر وہاں سے چلا گیا اور امان مسکرا کر عماد کی جانب مڑا۔ وہ ٹھیک ہے سر، عماد نے مسکرا کر ثابت میں سر ہلایا، اپنا ہاتھ امان کے کندھے پر رکھا۔ تم بہت اچھے انسان ہو امان اپنی تعریف پر مسکرا دیا۔ آپ فکر مت کریں سر، میں ان کے پاس ہوں، عماد نے کچھ سوچ کر ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں امان، تم اس کے پاس رکو اور میں اب اس کی زندگی کی ہر مشکل ختم کر دوں گا، بس بہت ہو گیا، اب انہیں میری بات ماننی ہی ہوگی، ورنہ قسم ہے مجھے اپنے بیٹے کی ایسی جگہ چھپاؤں گا ویر کو کہ ساری زندگی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا وہ انہیں۔ اتنا کہہ کر عماد وہاں سے چلا گیا اور امان گہرا سانس لے کر وہیں بینچ پر بیٹھ گیا۔ نہ جانے عماد اب اپنے دوست کے لیے کس حد تک جانے والا تھا۔ عماد کے کہنے پر جنرل شاہ میر نے اس کی میٹنگ باقی جرنیل کے ساتھ ساتھ چیف آف آرمی سے بھی کروائی تھی۔ ویر نے جیسے اس بچے کی جان بچائی اور پھر جیسے امان کو بچانے کے لیے گولی کھائی، اس سب کے گواہ وہ سپاہی تھے جو یہ باتیں اپنے سینئرز کو بتا چکے تھے۔ میرا صرف ایک سوال ہے سر، ابھی بھی آپ سب کو ویر پر یقین نہیں ہوا؟ کیا وہ آپ کو ابھی بھی رحم کے معاف کرنے کے قابل نہیں لگتا؟ عماد نے ہر سوال کرتے ہوئے سب آفیسرز کی جانب دیکھا جو سنجیدگی سے وہاں بیٹھے تھے۔ آپ کو وہ مجرم لگتا ہے نا؟ تو بتائیں کون سا مجرم اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ایک بچے کی جان بچاتا ہے؟ بتائیں مجھے کون سا مجرم ایک سپاہی پر چلنے والی گولی خود پر لے لیتا ہے؟ ان سب کے باوجود آپ سب یہ سوچ رہے ہیں کہ کل کو وہ ہمیں دھوکہ نہ دے دے۔ کیا جو اس نے کیا اس کے بعد وفا کا کوئی اور ثبوت باقی رہ جاتا ہے؟ عماد نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تو چیف آف آرمی ذرا سا آگے ہو کر بیٹھے۔ آپ کیا چاہتے ہیں میجر؟ چیف آف آرمی کے سوالوں پر عماد اطمینان سے مسکرایا۔ سر، جو اس نے کیا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ویر میں سمجھداری، بہادری، وفا، جانثاری، گویا وہ سب کچھ ہے جو ایک سپاہی میں ہونا چاہیے۔ اس کا نشانہ بہت اچھا ہے، بم اور دھماکہ خیز مواد کا بہت نالج ہے اسے، اور فائٹنگ سکل بھی اس میں ہے۔ سب سے بڑی بات، وہ انڈر ورلڈ کی دنیا کے ان چھپے ہوئے لوگوں کو بھی جانتا ہے جنہیں ہم نہیں جانتے۔ ایسا ٹیلنٹڈ جیل میں بند رکھنا عقل مندی نہیں سر۔ اگر وہ راہ راست پر آ گیا ہے تو ہمیں اس کی خوبیوں کو اس ملک کے مفاد کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ عماد ایک پل کو خاموش ہوا اور اس نے سب کی جانب دیکھا۔
میں چاہتا ہوں کہ ویر کو نہ صرف آزاد کیا جائے بلکہ آپ اسے آرمی میں شامل کر کے میری ایسوسیٹ میں دے دیں۔ عماد کی ڈیمانڈ پر سب آفیسرز ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے۔ ایسا پہلی بار نہیں ہو رہا، بہت سی مثالیں ملیں گی سر، جس میں مجرموں نے سدھر کر سپاہیوں کا ساتھ دیا ہو، ان کے ساتھ مل کر کام کیا ہو۔ عماد نے بھرپور کانفیڈنس سے کہا، وہ اور ایسی بھی بہت مثالیں ہیں میجر عماد جن میں ان مجرموں نے سپاہیوں اور حکومت کی پیٹھ میں کھنجر گھونپا ہو۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ویر ایسا نہیں کرے گا؟ چیف آف آرمی کے اس سوال پر عماد گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ خاموش کیوں ہو گئے؟ میجر بتائیں، ہے نا اس بات کی کوئی گارنٹی؟ کیا آپ اس کی ضمانت لے سکتے ہیں وہ کل کو دغا نہیں کرے گا؟ عماد نے کچھ دیر تک اس بارے میں سوچا اور پھر ثابت میں سر ہلایا۔ یس سر، میں لیتا ہوں اس بات کی گارنٹی۔ چیف آف آرمی نے دلچسپی سے عماد کو دیکھا، اور وہ جو ان کی بہترین ایجنٹس میں سے ایک تھا۔ ان دیٹ کیس، اگر کل کو ویر نے کوئی دھوکہ دیا یا کچھ غلط کیا تو اس کے ساتھ ساتھ آپ بھی سزا کے حقدار ہوں گے۔ آپ کو بھی وہی سزا ملے گی جو ویر کی ہوگی۔ کیا آپ کو منظور ہے یہ؟ جنرل شاہ میر نے گھبرا کر عماد کو دیکھا۔ یہ بات کوئی اتنی چھوٹی بات نہیں تھی، عماد کے مستقبل، اس کی زندگی کا معاملہ تھا۔ یس سر، میں ویر کی گارنٹی لے لیتا ہوں۔ اگر اس نے دغا کی تو مجھے بھی وہی سزا ملے گی جو ویر کی ہو۔ عماد کے اس جذبے کو دیکھ کر چیف آف آرمی کی آنکھوں میں چمک سی آئی تھی۔ انہوں نے باقی جرنیل کی جانب دیکھا۔ کیا لگتا ہے آپ سب کو ویر کو معاف کر کے اسے ایک موقع دیتے ہیں اپنے ساتھ شامل کرنا چاہیے یا نہیں؟ چیف آف آرمی کے اس سوال پر باقی جرنیل ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے۔ ہمارے خیال سے میجر عماد ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں اسے موقع دینا چاہیے، ایک جنرل نے سب کی جانب سے کہا۔ تو چیف آف آرمی ثابت میں سر ہلا کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ باقی سب آفیسرز بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ ویر 1 سال کی ٹریننگ کے بعد میجر عماد کی ایسوسیٹ میں کام کرے گا، لیکن باہر کی دنیا میں کسی کو اس بات کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ دنیا کے لیے ویر کو دہشت گردوں نے مار دیا، اب عماد کے ساتھ جو کام کرے گا اس کی وہ پہچان نہیں ہوگی۔ سب نے متفق ہو کر ثابت میں سر ہلایا۔ چیف آف آرمی نے عماد کی جانب دیکھا۔ آپ کی بہادری اور دانش مندی کے بہت قصے سنے ہیں میں نے میجر عماد، امید ہے یہ فیصلہ آپ کے حق میں اچھا ثابت ہو اور ویر پر بھی ہمیں یوں ہی فخر ہو جیسے آپ پر ہے۔ عماد نے ثابت میں سر ہلا کر انہیں سلوٹ کیا تو چیف آف آرمی وہاں سے چلے گئے اور باقی جرنیل بھی ان کے پیچھے کانفرنس روم سے باہر نکل گئے۔ ان کے جاتے ہی عماد نم آنکھوں سے مسکرا کر جنرل شاہ میر کی جانب مڑے اور ان کے گلے سے لگ گیا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا بابا، بہت بہت شکریہ ہر چیز کے لیے۔ بیٹے کی اس محبت پر جنرل شاہ میر کی پلکیں بھی نم ہو گئیں۔ نہیں عماد، یہ سب تمہاری سچی دوستی کی وجہ سے ہوا، یاد رکھو بیٹا، وفا میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ عماد نے ثابت میں سر ہلایا، ان سے دور ہوا۔ اب بس 1 سال ٹریننگ کی بات ہے، پھر ویر اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوگا، بالکل جیسے تم نے اس کی بیوی سے وعدہ کیا تھا۔ جنرل شاہ میر نے عماد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، ویر نہیں بابا، عبداللہ سجاد میر۔ جنرل شاہ میر نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا اور وہاں سے چلے گئے۔ عماد کا بس ہی نہیں چل رہا تھا کہ وہ خوشی سے جھوم اٹھتا اور جلد از جلد یہ خبر وانیہ کو دینا چاہتا تھا۔ ویر کی آنکھیں کھلی تو پہلی نگاہ عماد پر پڑ گئی جو مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ویر نے منہ بسور لیا۔ کم سے کم 2 ہفتے سے وہ اس ہسپتال میں تھا اور اب اس کا حال پوچھنے آیا تھا جب وہ ٹھیک ہو چکا تھا۔ اب بھی نہ آتے، احسان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ویر کی بات پر عماد کہکہ لگا کر ہنس دیا۔ بس سوچا دیکھتا ہوں تیری صورت دیکھے بغیر رہ بھی سکتا ہو یا نہیں، وہی نہ ہو مجھے دیکھ کر مر جان سے زیادہ مجھ سے محبت ہو جائے تمہیں۔ عماد نے اس کے پاس کرسی پر بیٹھتے ایک آنکھ دبا کر کہا، ایسا کبھی نہیں ہونے والا۔ ویر کے ماتھے پر بل آیا اور وہ بھی بیڈ سے ٹیک لگا کر اٹھ بیٹھا۔ اس سے پہلے کہ عماد مزید کچھ کہتا، ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوا اور ویر کا چیک اپ کرنے لگا۔ یہ اب ٹھیک ہیں سر، آپ ان کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، میں ڈسچارج پیپرز ریڈی کروا دیتا ہوں۔ ڈاکٹر کو لگا عماد بھی عام کپڑوں میں فوج کا ہی آدمی ہو، اس لیے اسے فارمل طریقے سے بتا کر باہر نکل گیا۔ تو چلنے کے لیے تیار ہو تم؟ عماد کے سوال پر ویر کے ہونٹوں پر گھائل مسکراہٹ آئی۔ یہ بھی پوچھنے کی بات ہے، میں اور تم دونوں اس بات سے واقف ہیں کہ میری منزل کہاں ہے؟ ویر نے افسردگی سے سرد آہ بھر کر کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ملازم آیا جس نے ویر کو ویل چیئر پر بٹھایا اور اسے لے کر باہر آ گیا، جہاں امان گاڑی کے پاس کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ 2 ہفتے امان ہی ویر کی نگرانی پر رہا تھا۔ ویر کی اس سے
اچھی خاصی پہچان ہو گئی تھی۔ امان 4 بہن بھائیوں تھے جن میں سے وہ سب سے چھوٹا تھا اور شوخ مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ بہت رحم دل انسان تھا۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر ویر اپنی کمر میں موجود تکلیف کو نظر انداز کرتا کھڑا ہوا اور اپنے ہاتھ عماد کے سامنے کیے۔ پہن لو ہتھ کڑی۔ ویر کی بات پر عماد نے مسکرا کر امان کو دیکھا جو خود بھی مسکرایا۔ پھر اس نے ایک لفافہ عماد کی جانب کیا جسے عماد نے ویر کو پکڑا دیا۔ یہ کیا ہے؟ ویر نے حیرت سے پوچھا۔ تمہاری ہتھ کڑی جو اب تمہیں ساری زندگی کے لیے لگ گئی ہے۔ اس بات پر ویر کے ماتھے پر بل آیا اور اس نے لفافے کو کھول کر اندر موجود کاغذ نکالا۔ وہ آرمی کی جانب سے ایک لیٹر تھا جو عبداللہ سجاد میر کے لیے تھا، جس میں لکھا تھا کہ عبداللہ کی لگن، صلاحیت اور بہادری کو دیکھتے ہوئے فوج نے اس کی سزا معاف کر دی اور اسے 1 سال کی ٹریننگ کے بعد عماد بنگش کے ساتھ ایک ایجنٹ کے طور پر کام کرنا ہوگا۔ اس سب کے علاوہ کچھ لیگل ڈاکومنٹس اور اس کی سیلری لیٹر بھی اس لیٹر کے ساتھ شامل تھے۔ ویر نے حیرت سے پھٹی آنکھیں اٹھا کر عماد کو دیکھا۔ یہ سب کیا ہے؟ ویر کی آواز جذبات کی شدت سے کانپ رہی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم ساری زندگی اس جیل میں رہنے نہیں دوں گا، تو اپنا وعدہ کیسے پورا نہ کرتا؟ عماد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ تو 2 آنسو ویر کی آنکھوں سے بہے۔ ویر اس قابل نہیں، میں نے بہت گناہ کیے ہیں عماد، میں سزا کے قابل ہوں، معافی کے نہیں۔ عماد اس کی بات پر مسکرایا۔ جو معافی مانگ کر راہ راست پر آنا چاہے اسے موقع ملنا چاہیے، یہ ہمارے رب نے ہمیں سکھایا ہے، عماد نے کہا۔ تو ویر نے ایک بار پھر سے ہاتھ میں موجود لیٹر کو دیکھا، پھر آگے بڑھ گیا اور عماد کے گلے لگ کر رو دیا۔ عماد کی خود کی پلکیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ بس کرو، اب مجھے بھی رلاؤ گے کیا؟ عماد نے اسے خود سے دور کر کے شرارت سے کہا۔ میں تمہارا احسان مر کر بھی نہیں چکا پاؤں گا عماد۔ شکریہ راگھا کی جگہ لے کر میری زندگی میں آنے کے لیے، شکریہ ہر چیز کے لیے۔ عماد نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا اور مسکرا دیا۔ دوستی میں کوئی احسان نہیں ہوتا، میں نے جو کیا وہ میرا فرض تھا، عماد نے محبت سے کہا۔ ویر مسکرا دیا۔ رہے نہ رہے یہ جیون کبھی، بنی رہے یہ دوستی، ہے تیری قسم او یارا میرے، جدا ہم نہ ہوں گے کبھی۔ امان کے گنگنانے پر دونوں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ سوچا آپ دونوں کو بیک گراؤنڈ میوزک دے دوں، ذرا ماحول بن جائے۔ ویسے اب ایک دوسرے کو کسی تو نہیں کر لیں گے؟ نہ ارادہ ہے تو بتا دیں، میں چلا جاؤں گا بھائی یہاں سے، امان نے شرارت سے کہا۔ تو عماد اور ویر کہکا لگا کر ہنس دیے اور انہیں ہنستا دیکھ کر امان بھی ہنس دیا تھا۔ چلیں سر، اب انہیں ہیڈ کوارٹر لے کر جانا ہے تاکہ ٹھیک ہونے پر اپنی ٹریننگ سٹارٹ کر سکیں۔ امان کی بات پر ویر نے پریشانی سے عماد کو دیکھا۔ میں پہلے مرجان اور کلب سے نہیں مل سکتا کیا؟ ویر کی بے چینی پر عماد نے مسکرا کر اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ بالکل مل سکتے ہو، لیکن جہاں 2 سال صبر کیا، بس 1 سال اور کر لو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ان سے ویر نہیں بلکہ عبداللہ بن کر ملو۔ اس بات پر ویر کی پلکیں پھر سے بھیگ گئی تھیں۔ اس نے عصابت میں سر ہلایا۔ تو چلو۔ امان نے ویر کو گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ پہلے ذرا کسی حجام کے پاس چلو، بہت جنگل ہے یہاں کاٹنے کو، عماد نے ویر کے لیے لمبے بالوں اور داڑھی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو امان ہنس دیا۔ پھر وہ انہیں ایک جینٹس سلون لے کر گیا تھا جہاں انہوں نے ویر کے لیے لمبے بال کٹوا کر اس کی کلین شیو کروائی۔ جب آدمی یہ سب کر کے ویر سے دور ہوا تو ویر نے حیرت سے خود کو آئینے میں دیکھا۔ وہ ایک بالکل ہی الگ انسان لگ رہا تھا۔ واؤ، اتنے برے بھی نہیں دکھتے تم، عماد نے شرارت سے کہا۔ تو ویر بھی اس کے ساتھ ہنس دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے دشمن مجھے پہچان تو نہیں لیں گے؟ ویر کے سوال پر عماد مسکرایا۔ مجھے پہچان لیا تھا، تم لوگوں نے جیب میں راگا بن کر آیا تھا۔ او لالے کی جان، داڑھی انسان کا پورا شکل بدل دیتا ہے۔ آخری بات عماد نے راگا کی آواز میں کہی تو ویر بالکل ہلکا سا ہنس دیا تھا۔ پہچان بدلنے میں تمہارا جتنا ماہر نہیں میں، ویر نے عماد کو آئینے میں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ فکر مت کرو، میں بنا دوں گا عبداللہ میر۔ عماد نے ویر کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو ویر نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ عماد بنگش اس کے لیے دوستی کی مثال تھا جس نے اپنے دوست کا ہاتھ نہیں چھوڑا، اسے گھنے اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے آیا۔ اس نے اپنا کیا وعدہ پورا کیا تھا اور ویر کو پھر سے عبداللہ میر بنانے میں کامیاب ہوا تھا۔ کنٹینیو جاری